شکر. ڈاکٹر صاحب 2 other quick questions. یہ مجھے یاد ہے کہ مشاہد حسین صاحب آپ کی ہمیشہ بات کرتے تھے کہ جب میرا خیال ہے وہ سویا بینز اور F-16 پہ آپ نے جا کے بہت آرگیو کیا تھا وہاں امریکن پریزیڈنٹ کے سامنے, اور ابھی رشین آئل کے حوالے سے بھی آپ نے وہاں جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے 2 لوگوں سے بات کی تھی آپ نے اس کا ذکر بھی کیا. مجھے یہ بتائیے پاکستان کے لیے جو سب سے کروشل چیز ہے وہ انرجی ہے, آئی تھنک لائک موسٹ کنٹریز. اب جو آئی پی کا پروجیکٹ ہے ایران پاکستان پائپ لائن پروجیکٹ, اس پہ بھی پاکستان امریکہ حکومت سے بات کر رہا ہے سینکشنز کے حوالے سے کہ آپ نے اور 2 ممالک کو بھی دیا ہوا ہے گرینڈ فادر کلوز کے تحت, آپ نے جو سینکشنز ہیں اس کو ویور دے کے تو آپ نے وہ بزنس کرنے دیا ان کو ایران کے ساتھ. تو مجھے معلوم ہے کہ جو ہمارے اس وقت منسٹر ہیں وہ کافی ایکٹیو ہیں, آپ بھی کوئی انوالو ہوں گے اس میں کہ امریکنوں سے اس پر بھی بات کی جائے, کیونکہ 750 ملین کیوبک فیٹ ہم گیس امپورٹ کر پائیں گے اگر یہ پروجیکٹ ہو جائے. دیکھیں 3 چیزیں آپ نے ٹچ کی ہیں, میں کوئکلی کوشش کرتا ہوں جواب دینے کا. جو آپ نے پہلے سویا بین وغیرہ کی بات کی, مشاہد حسین جو کوٹ کرتے ہیں وہ آپ بات کر رہی ہیں 2 دسمبر 1998 کی, اور اوول آفس میں جس میٹنگ میں بھی تھا اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب چیئر ہماری طرف سے تھے, دوسرے پریزیڈنٹ کلنٹن تھے, ان کی میڈلن آل برائٹ, سینڈی برگر, وہ پوری ٹیم تھی, روبن کے ان کا میرا کاؤنٹر پارٹ تھے, ادھر سے میں تھا, سرتاج جی صاحب تھے, مشاہد صاحب تھے, شہباز صاحب تھے. وہ ہمارے F-16 کی پیمنٹ کی بات تھی اور ہمیں صرف 70% آفر ہوا تھا. انہوں نے باقاعدہ کہا کہ جو پریزیڈنٹ کلنٹن نے پرائم منسٹر نواز شریف کو کہا کہ جو ضیاء الحق نہیں اپنا ہم سے سیٹل کروا سکے, جو بے نظیر تو صاحبہ نہیں سیٹل کروا سکی, مسٹر پرائم منسٹر آئی ہیو گڈ نیوز فار یو کہ ہم نے اس کا سولوشن آپ کی ریکویسٹ پہ نکالا ہے. لیکن سولوشن یہ تھا کہ 70% فل اینڈ فائنل پیمنٹ جو ہم نے ادا کیے تھے پیسے, اس کا 70% پے کر کے پاکستان کا یہ معاملہ کلوز ہو جائے گا. تو اس پہ میں نے پھر یہ سب وٹنس ہے, وہ بڑی obviously نیشنل ایک ہسٹورک ایک ہے, کیا لگے سیکرٹ تو نہیں ہے اینی مور, مجاہد صاحب کہہ چکے ہیں. اس پہ پھر میری کافی ہوئی, تو $135 ملین پاکستان کا جا رہا تھا 30% اس میں. تو وہ میں نے کہا جی یہ پاکستان میں اٹ از ناٹ فیئر. ہم تو پرنسپل کے علاوہ جو ڈیلیڈ ہے F-16 آپ نے پیسے لے لیے اور دیے نہیں, وہ امینڈمنٹ جو ہوئی, تو اس کے بعد ہمیں تو وہ اس کا منافع بھی ملنا چاہیے. تو وہ پھر الحمدللہ 24 گھنٹے میں نے ایک سولوشن دیا. یہ سویا بین ہم امپورٹ کر رہے تھے اور جو ویٹ شیٹ, تو اس میں پھر میں نے یہ کہا کہ آپ اتنی اماؤنٹ کا ہمیں خرید کے, چونکہ ہم بائی کر رہے ہیں آلریڈی پاکستان, تو ہمیں ڈونیٹ کر دیں, ہمیں گفٹ کر دیں. تو یہی پہ فائنل سین. ایک تو وہ بات. دوسری جو بھی آپ نے رشین آئل کی بات کی, یہ بھی اس قدم جب اکتوبر پچھلے سال 2022 میں گیا, تو یہ میں نے ورلڈ بینک آئی ایم کی میٹنگز کے علاوہ میں نے اپنی ایمبیسی میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے 2 ریلیونٹ اسسٹنٹ سیکرٹری صاحبان سے میٹنگ امبیسڈر نے کروائی, اور میری پوری ٹیم موجود تھی. فائنانس سیکرٹری صاحب تھے, ایاز صادق صاحب تھے, دوسرے. تو میں نے ان کو کہا کہ اگر چائنا خرید رہا ہے, اگر انڈیا خرید رہا ہے, ان کے اوپر آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو ہمیں تو ضرورت ہے کہ ہمیں سستا یہ آئل گیس ملے. تو اس پہ ہماری 2 گھنٹے کی بحث یا ڈسکشن کے بعد یہ میں نے کبھی پبلک نہیں کی, چونکہ آپ بات کر رہی ہیں تو اب قریباً یہ بات نکل چکی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہاں پاکستان بھی خرید سکتا ہے, ہم ایگری کرتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ضرورت بھی ہے. لیکن ہم ایک کمیٹی بنا رہے ہیں G7 کی, جو کہ ایک رشین آئل کے حوالے سے ایک پرائسنگ اناؤنس کیا کرے گی. آپ اس سے مہنگی نہ خریدیں, اگر اس سے چاہے 1 سینٹ بھی کم کریں تو ٹھیک ہے, آپ بھی گو ہے. تو یہ الحمدللہ میں نے اکتوبر میں آتے ہی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بتا دیا, انہوں نے فوراً پیٹرولیم منسٹری اور منسٹر کو ایکٹیویٹ کر دیا. لیکن ایسی چیزیں آپ کو پتہ ہے, اب امریکہ کی طرف سے کوئی ڈیلے نہیں تھی. ہم نے یہ اکتوبر 2022 میں میری اس وزٹ میں جو ہوئی واشنگٹن کی, یہ ہم نے طے کر لیا اور ہمیں ایگری ہو گیا, اور انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنا دی. نومبر 2020 میں 2022 میں 2022 میں پچھلے یہ چند مہینے پہلے 7-5 مہینے وہ کمیٹی بن گئی. اس نے $60 اس کی منیمم پرائز اناؤنس کر دی. تو ایک دوسری چیز یہ ہے, تو ظاہر ایران کا آپ کو بھی پتہ ہے کہ سینکشنز کی وجہ سے یہ جو یہ پروجیکٹ ہے پاکستان ایران گیس پائپ لائن, وہ اتنے سال رکی رہی اور نہیں بن سکی.
تو اس کے بارے میں بھی جو بھی نیشنل انٹرسٹ میں ایفرٹس ہوں گی وہ کی جائیں گی, چونکہ پری میچور ہے کہ اگر میں آپ کا یہاں بیٹھ کے اپنا مائنڈ ہوں, وہ دو چیزیں پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے. جو F16 کے پیسے ہم نے پورے لیے, 70% کیش, 30% کا پاکستان کو ان لیو چیزیں پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے خرید کے ہمیں وہ ورچولی گفٹ ہوئی اور ہمارے پیسے پورے ہو گئے. اسی طرح یہ جو رشیا ہے اب ہماری طرف سے ہے کہ فرسٹ کارگو آ رہا ہے, لیکن اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہمارا منسٹر پیٹرولیم کافی انہوں نے وزٹ کی اس پہ. جی بالکل ابھی ہو رہے ڈاکٹر صاحب, انفارچونیٹلی ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں چاہ رہی ہوں آئی پی پہ اس لیے اٹھا رہے ہیں بار بار بیکاز ایز فائنانس منسٹر آپ جانتے ہیں کہ ایران نے کہا ہے کہ جی مارچ 2024 تک اگر آپ نے کمپلیٹ نہ کیا تو آپ نے ہمارے ساتھ سائن کیا ہوا ایگریمنٹ کہ پتہ نہیں $8 بلین سے بھی زیادہ, شاید 18 یا 8 بلین ڈالر آپ کو فائن دینا پڑے گا. تو پاکستان از ان اے ٹائٹ اسپاٹ رائٹ ناؤ, اس وجہ سے ہم اٹھا رہے ہیں. اور یہ تو آپ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی مارچ میں ڈیٹیل اس میں پبلک ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہم ایفرٹ کر رہے ہیں. دیکھیں میں جیسے کہا کہ تھوڑا سا پری میچور ہے. ایران ہمارا بڑا پیارا RCD آپ کو یاد ہوگا, جی بالکل, وہ ممالک ہیں کہ جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, بہت ہی بہترین محبت کے ان کے ساتھ رشتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہمارے بارڈر کے اوپر جو ایک مارکیٹس اور وہ بن گئی اور ٹرانسمیشن جی وہ بھی ہو گئی, وہ گئے ہیں. پھر ٹرانسمیشن لائن کا ہوا گوادر کے لیے, وہ اور بجلی دیں گے. تو یہ ساری چیزیں, کیونکہ ویسے بھی بجلی جو ہے وہ سینکشن سے ایگزمپٹ ہے بائی دی وے, کہ بجلی ہم لے سکتے ہیں, وہ اس لسٹ میں نہیں آتی کہ جس پہ گلوبل سینکشنز ہیں. تو ایران کے ساتھ ہم اس مسئلے کو انشاءاللہ, کیونکہ یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے ویزا ود سینکشن, یہ اس پروجیکٹ کے اوپر اسٹرکٹ اور سینٹرل سینکشن لگتی ہیں. اور ایران نے جو اپنا کہا ہے کانٹیکٹ کے حوالے سے, وہ بھی ایک حقیقت اور سچائی ہے کہ ان کا بالکل اس کانٹیکٹ میں, لیکن یہ فورس میجور ہم مجبوری کے تحت یہ نہیں کر سکے. وہ میں اس سے لیگل بحث میں نہیں جانا چاہتا آن کیمرا, لیکن وہ ظاہر ہے کہ پھر ہماری بھی ایک ہے. ٹھیک ہے, آپ اس پہ اچھا اس پہ فوکس ہے. آخری جی ڈاکٹر صاحب, آخری سوال IMF کا ذرا بتا دیجئے گا, آپ نے اس پر تفصیل میں بات کی ہے مختلف پروگرامز میں بھی, تو آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ لگ رہا ہے کہ 20 دسمبر کو جو ان کی بورڈ میٹنگ ہے اس سے پہلے تو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. از دیٹ کریکٹ جی؟ یو مین 20 جون 20 جون سوری جی 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 نہیں, یہ بات یہ ہے کہ پھر میں بڑی کبھی تک کہہ چکا ہوں, شور آپ بھی اور ویوز کو پتہ ہے کہ دیکھیں یہ تو ان کے آنے میں 3 مہینے ڈیلے ہوئی. یہ نومبر کے شروع میں آنا چاہیے تھا. یہ 30 سپٹمبر کا جو کوارٹر ختم ہے وہ 9th ریویو ہے. تو جب میں اکتوبر مڈل میں گیا, میں نے ان کو انوائٹ بھی کیا کہ جی آپ نے 7th 8th ریویو میں ایک روڈ میپ بنایا, ٹائم لائن, فرسٹ ویک آف نومبر میں یہ کریں گے, فرسٹ ویک آف فیبرری 10واں کریں گے, فرسٹ ویک آف مئی میں 11واں کریں گے. تو ابھی مہربانی کریں آ جائیں. اکتوبر کا مڈل وہ کرتے 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 وہ 31 جنوری کو آئے. ورچولی آپ کہہ لیں کہ وہ جو 9 دن اگلے تھے, 9 فروری کو ٹیکنیکل چیزیں ہم نے فائنلائز کر لی. اس کے بعد تمام ٹرانزیکشن جو تھے, حالانکہ وہ بورڈ میٹنگ سے پہلے نارملی ہوتے ہیں, انہوں نے کہا جی آپ SLA سے پہلے کر لیں. اور وہ کہتے بھی ہیں کہ جی, مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ نے فاسٹسٹ یہ چیزیں مکمل کی ہیں اور ہم اس کو ایکنالج کر دیں. تو اب کیا جی, ویئر آر وی ناؤ؟ وہ ایکسٹرنل ایک فائنینسنگ گیپ ہوتا ہے, یعنی وہ جی بالکل وہ آپ بتا چکے ہیں ڈاکٹر صاحب. جی جی وہ 30 جون تک ہماری کیا انفلوز آنے والی ہیں, کیا ہماری, اس پہ بس ایک پروفیشنل ہماری ایک کہہ لیں کہ ایک انریزنیبل ان کی طرف سے تھوڑا سا ڈیلے ہے, کیونکہ یہ فائنینسنگ گیپ کیلکولیٹ ہوتا ہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوگا. وہ پوری اس کی بیک اپ ایکسرسائز ہے کہ ایکسپورٹس, امپورٹس, ریمیٹنسز, تو وہ ان کا 7 ملین. اچھا آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ڈاکٹر صاحب؟ پروگرام کا ٹائم ختم. میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ اب ڈیلے اتنی زیادہ ہو چکی ہے. ہمارا یہ پروگرام 30 جون 2023 کو ختم ہونا ہے. اٹ ول بی منیمم فیئرنیس ٹو پاکستان کے 9واں ریویو جو ہے, جس کے لیے پاکستان ہر چیز کر چکا ہے, اور جو ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ اب 6 بلین نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں, یہ 4 بلین ریڈیوس ہو چکا ہے.